عزیزوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ قرآن کی روشنی کے ہوتے ہوئے حق اور باطل پرمر نہیں ہو سکتے۔ قرآن پر ایمان رکھنے والے باطل سے اتنے ہی فاصلے پر رہتے ہیں جتنا فاصلہ قرآن حق اور باطل کے بیچ بتاتا ہے۔ قرآن ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا انہا تذکرہ، آگاہ ہو جاؤ یہ ایک یاد دہانی ہے۔ قرآن اپنے وابستگان کو کبھی غافل نہیں ہونے دیتا ہے۔ قرآن کے حاملین ذاکر یعنی یاد کرنے والے اور مذکر یعنی یاد دلانے والے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے ہدن و بشرا للمؤمنین، یعنی ہدایت اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، اور اپنے پیروکاروں کو بہترین انجام اور روشن ترین مستقبل کی نوید سناتا ہے۔ قرآن کے پیروکار بھی اپنی دعوت میں بشارت کے پہلو کو غالب رکھتے ہیں۔ قرآن نذیر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ھذا نذیر، یہ ایک تنبیہ ہے۔ قرآن انسانوں کو کسی خوش فہمی میں رکھنے کے بجائے اسے کھلے طور پر خبردار کر دیتا ہے۔ غلط کام کرنے اور غلط راستوں پر چلنے والوں کو انجام کیا ہوگا قرآن بغیر کسی لاگ لپیٹ کو بتا دیتا ہے۔ قرآن معزہ ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ قرآن کی ہر آیت انسان کے لیے نصیحت ہے، اور ایک ایک آیت پوری زندگی کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کو شفا دیتی ہے۔ قرآن انسان کی ان ملحق اور لاغر کر دینے والی بیماریوں کو نشاندہی اور علاج کرتا ہے جو انسان کے دل و دماغ اور روح کو لاحق کر دیتی ہے، اور انسان اس کا علاج تو درکنار اس کی تشخیص بھی نہیں کر پاتا۔ قرآن روح ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح اے محمد ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ قرآن انسان کو زندہ کر دینے والا کلام ہے۔ قرآن انسان کی روح کو زندہ اور غذا دیتا ہے، وہ انسان کے باطن کو پروان چڑھاتا ہے اور اس کی روحانی تکمیل کرتا ہے، اور اس طرح سے اسے مادی دنیا سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کے لائق بناتا ہے۔ قرآن کے ان اوصاف کو سامنے رکھ کر اس کتاب کے مقام و منصب اور اس قدر و منزلت کا اچھی طرح اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ان اوصاف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان لانے اور اسے تعلق کرنے سے زندگی میں کتنی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور قرآن کے مشن کو لے کر اٹھنے والوں کی شخصیت میں قرآن کیا اوصاف دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے تمام حقوق خود ہی تاکید کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ یہاں اہم ترین قرآنی حقوق کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ خاص بات تو یہ ہے کہ یہ تمام حقوق ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، یعنی ان کی حیثیت فرض عین کی ہے، فرض کفایہ کی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ قرآن سب سے زیادہ ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کی ہر بات پر ایمان لانا دراصل اللہ کی ہر بات پر ایمان لانا ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی ہر خبر پر پورا یقین کرنا ضروری ہے۔ اس یقین کے بغیر قرآن سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہدایت کی پہلی منزل پر پہنچ کر ایمان کی دولت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہدایت کی تمام منزلیں ایمان والوں کے نصیب ہوتی ہیں۔ ایمان بالقرآن کا ایک تقاضا یہ ہے کہ کسی گمان کو اس کے مد مقابل کھڑا نہ کیا جائے۔ ایمان بالقرآن کا تقاضا یہ بھی ہے کہ قرآن کی کسی بات کے وزن کو کم نہ کیا جائے۔ قرآن کی تعظیم کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو ان صفات سے آراستہ کیا ہے جو اسے بھی بہت عظیم اور قرار دیتی ہے، جیسے کریم، عظیم، مجید اور الحکیم۔ قرآن کی تعظیم اس سے استفادے
की ज़रूरत शर्त है। ताज़ीम का तकाज़ा ये भी है कि किसी भी दूसरी चीज़ को इसके बराबर या उससे ज़्यादा मोतबर और उससे ज़्यादा काबिल लिहाज ना माना जाए। किसी दलील को इसकी दलील से ताकतवर और किसी फ़ैसलों को इसके फ़ैसले से ज़्यादा दुरुस्त ना समझा जाए। कुरान पढ़ते हुए अल्लाह की अज़मत का और अल्लाह की अज़मत का अदराक भी होता है और कुरान की अज़मत का अदराक भी होता है। ताज़ीमुल कुरान का तकाज़ा ये भी है कि कुरान की किसी आयत की ऐसी तफसीर न की जाए जो कुरान की शायाना शान ना हो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन व अन अतलुअल कुरान। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुस्लिम बनकर रहूं। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुस्लिम बनकर रहूं और ये कुरान पढ़कर सुनाऊं। अतुल मा उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब। तिलावत करो इस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही के ज़रिए से भेजी गई है। कुरान का मतलब ही बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब होता है। वही की इब्तिदा इक़रा से हुई और फिर क़िराअत व तिलावत का तज़किरा बार बार होता रहा। कुरान मजीद को तिलावत के लिए साजगार बनाकर उतारा गया है। इसमें वो तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं जो किसी किताब की तिलावत का महर्रिक बन नहीं सकती। इसमें वो खूबियाँ पाई जाती हैं जो किसी किताब की तिलावत का महर्रिक बन सकती हैं। इसकी इबारत आसान है, इसका लहजा मुताशिर करने वाला है, इसके अंदर सूती जमाल है, मंजर की अक्कासी है, बेपनाह कशिश और जाज़िबियत है। इस किताब से हर इंसान किसी वास्ते के बग़ैर खुद फ़ायदा उठाए, इसके लिए इसकी तिलावत को हर इंसान के ऊपर लाजिम कर दिया गया है। वरना मजहबी किताबों के सिलसिले में आम तसव्वुर ये रहा है कि इसकी तिलावत उस मज़हब के उलमा ही कर सकते हैं। तिलावत की एक अमली सूरत यह है कि खुद पढ़ा जाए और तिलावत की दूसरी अमली सूरत यह है कि दूसरों को पढ़कर सुनाया जाए। कुरान मजीद में तिलावत की दोनों सूरतों का कसरत से तज़किरा है। अरबी ज़बान नहीं जानने वालों के लिए तिलावत में ये बात शामिल है कि उसका तर्जमा भी साथ में पढ़ा जाए। खुद पढ़ें जो भी तर्जमे के साथ पढ़ें और दूसरों को सुनाएं तो भी तर्जमे के साथ सुनाएं। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम।